میرا پورا نام جو لکھا جاتا ہے وہ سید افتخار حسین گیلانی، بلکہ میں اب ان شارٹ صرف افتخار گیلانی لکھتا ہوں۔ اور صوبہ میرا آج کل کے پی کے، اس وقت NWFP تھا، جہاں میرے خاندان آباد ہوا کوئی 350 پونے 400 سال پہلے۔ ہم وہاں سے میرے بزرگ آئے تھے گیلان سے اچ شہری، پھر اچ سے کوہاٹ میں آئے، اور جنگل خیل کوہاٹ میں بھی جنگل خیل اب تو میونسپل کا ایریا ہے، لیکن شروع میں وہ جنگل سا تھا، اسی کو آباد کیا، وہاں ہم رہتے ہیں، ابھی بھی گھر وہی ہیں ہمارے سارے۔ ایک بات میں بتا دوں انٹرسٹ کوہاٹ کی کہ بائلنگول ہیں، 2 زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں، ہند کو بھی اور پشتو بھی۔ جنگل خیل میں خاص کر پشتو بولی جاتی ہے، ہمارا جو جہاں ہم رہتے ہیں۔ والد صاحب میں نے بتایا کہ جنگل خیل میں بزنس مین تھے، ٹھیک ٹھاک ویل آف، مطلب کہ جب میرے پیدائش سے پہلے گاڑی تھی ان کے پاس اس زمانے میں، اور والدہ بھی میری گیلانی خاندان سے تھی، بلکہ ان کا خاندان پردے میں بہت زیادہ سخت تھا۔ ان کے گھر میں، میری والدہ کے گھر میں وہ حاملہ عورت کو بھی اجازت نہیں تھی لانے کی، آنے وہ اتنے سخت تھے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، والد صاحب کے ساتھ میرا والدین میں سے دونوں میں سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی میری والد صاحب کے ساتھ تھی، لیکن میری والدہ کا مسٹ سے کہ وہ لٹریٹ نہیں تھی۔ ایک لٹریٹ اور ایجوکیشن بڑا فرق ہوتا ہے، ایجوکیٹڈ آدمی۔ میں نے درجنوں ایسے لوگ لٹریٹ دیکھے ہیں جو ان میں ایجوکیشن بالکل نہیں ہوتی، نہ ان کو بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو، اور میں نے بڑے ان پڑھ دیکھے جن کو اپنا نام نہیں لکھنا آتا، لیکن اتنے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں کہ لطف آتا ہے ان کے ساتھ بات کرتے تھے۔ میری والدہ بڑی ایجوکیٹڈ عورت تھی۔ سن 74 میں مجھے موقع ملا اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کو ایڈریس کرنے کا، تو وہاں شروع میں نے یہی کی شروعات کہ میری پہلی یونیورسٹی میری والدہ کی گود تھی، کیونکہ 2-3 باتیں وہ ایسے کرتی تھی جو میرے سینے پہ کندہ ہیں۔ ایک یہ کہ بیٹا اونچا سوچو ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ دوسرا، دل مت دکھانا کسی کا، دلوں میں رب بستا ہے۔ یہ ان کی باتیں مجھے آج تک نہیں بھولتی، یعنی میری ساری زندگی کا جو ایک بنیاد رکھی میری والدہ کی ان باتوں میں کہ دل نہیں دکھانا کسی کا، بیٹا یہ اللہ بستا ہے دلوں میں۔ تو اس ماحول میں پلا۔ والد صاحب بزنس مین تھے، اور میری تعلیم اور میرے اس میں بالکل انہوں نے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کو یہی تھا، ہم 3 بھائی ہیں اور 3 بہنیں، والد صاحب کا یہ تھا کہ بیٹا تم لوگ پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو، جہاں پڑھ سکتے ہو، وہ میرا کام ہے، کہاں سے کروں، کیسے کروں۔ ابتدائی تعلیم بڑی انٹرسٹنگ کہ میری کوہاٹ میں ہوئی، گورنمنٹ ہائی اسکول کوہاٹ نمبر 1 سے میں نے میٹرک کیا۔ اس زمانے میں اس وقت جب میں میٹرک پاس کیا 1954 میں، شاید آپ کے والدین بھی نہیں پیدا ہوئے ہوں گے اس وقت، 1954 میں نے میٹرک کیا۔ پھر اسلامیہ کالج 1 سال میں پشاور میں داخل ہوا، پڑھا، لیکن کوئی مزہ نہیں آیا۔ پھر میں FC کالج چلا گیا لاہور، میں پھر 4 سال وہاں FC کالج میں پڑھا، اور وہاں سیاست میری وہاں سے شروع ہوئی، اور میں پریزیڈنٹ رہا FC کالج کے سیکنڈری یونین کا۔ ٹینس کھیلتا تھا، سپورٹس اس زمانے، آج کل تو بیٹا کالجز کی جو حالت ہے، اس زمانے میں تو آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سپورٹس میں حصہ لینا تھا۔ میں ٹینس کھیلتا تھا، میں ٹینس کا کلر ہولڈر ہوں FC کالج کا، اللہ کی نوازش۔ تو کالج کا وقت بڑا اچھا گزرا، میں FC کالج کی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ تو FC کالج سے میں نے پھر 1959 میں نے گریجویشن کی، پھر لاء کالج لاہور میں ہی میں نے داخلہ لیا، اور 61 میں لاء کالج ختم کیا، LLB کیا۔ میری ساری تعلیم یہی ہے، میری کوئی باہر ایک دن بھی نہ میں پڑھا ہوں، نہ میں نے بیرسٹری کی ہے، نہ میں نے، حالانکہ میرے بھائی میرے سے بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ ویری ایجوکیٹڈ، میرا پوتا، میرا ایک ہی بیٹا اور ایک ہی پوتا ہے۔ میرا پوتا تو اب ہارورڈ سے LLM کر کے آیا ہے،
آپ شاید دیکھا بھی ہو، جانتے بھی ہو، امیر گیلانی اس کا نام ہے، ڈراموں میں آتا ہے. میں اس سے زیادہ خوش نہیں ہوں. میں اس سے یہ کہتا ہوں بیٹا کہ دس نو کیریئر. یو ہیو اے ڈگری فرام دا بیسٹ یونیورسٹی لا اسکول ان دا ورلڈ. ہارورڈ کے اگر آپ کے پاس LLM کا ہو نا، یو جسٹ واک ان ٹو اینی کارپوریٹ آفس اینی ویئر ان دا ورلڈ. میں یہاں کی بات نہیں کرتا، کہیں بھی دنیا کسی، دیٹ از انف. تو بس اس کی اپنی مرضی کہتے 2 سال مجھے کرنے دیں. میں نے کہا اچھا کرو جو مرضی ہے. بٹ تو وہ اپنی تعلیم کا، کہ مجھے موقع نہیں ملا باہر جانے کا، پڑھنے کا. لیکن اس زمانے میں ٹانڈا ڈیم پہلا پاکستان کا اردن ڈیم پاکستانی انجینئر بنا رہے تھے. تو وہ تقریباً میرے سے کچھ 2-3 سال بڑے، ان کے ساتھ بس وہ ہو گیا اور کنٹریکٹ کام کرنا شروع کر دیے، کانٹریکٹس. والد صاحب کی میری فرم تھی پرانی، ان کا مین ان کا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا، لیکن ساتھ میں ان کے کانٹریکٹس کی بھی فرم تھی، امیر حسین اینڈ سنز. اینی وے تو وہ مجھے کہتا ہے بیٹا بات سنو، تو نہیں کر سکتا، یہ ٹھیکیداریاں وغیرہ تیرے سے نہیں ہوتی، ہم نے کر لیا، مجھے پتہ ہے، یو کانٹ ڈو اٹ، تم جاؤ اپنی پریکٹس کرو. تو انہوں نے مجھے پھر 67 میں کہا کہ بس انف از انف، اب تم جاؤ. تو میں نے کہا اچھا جی میں کل سے کچہری جاؤں گا. کہتے نہیں. اب ان کی ویژن، یہاں کوارٹ میں کیا کرو گے؟ یو گو ٹو پشاور، ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کرو. سو آئی اسٹارٹیڈ مائی پریکٹس ان 67 اینڈ ارلی 68 ان ہائی کورٹ پشاور. اور بس شروع سے میں، چونکہ اس زمانے میں، اب تو کافی بدل گئے ہیں قانون. اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر آپ کی 5 سال کی پریکٹس تھی کاغذ پر تو آپ ہائی کورٹ کا لائسنس مل جاتا تھا. تو مجھے پریکٹس شروع ہونے سے پہلے ہی ہائی کورٹ کا لائسنس مل گیا تھا. تو میں وہاں ہائی کورٹ میں ہی پریکٹس کرتا تھا. پھر 70 کا الیکشن آیا، اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا 70 کے الیکشن میں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب پیپلز پارٹی نئی ابھر رہی تھی، اور میرا اس وقت حیات سیرپاؤ اللہ مغفرت کرے کے ساتھ بڑا تعلق تھا. وی ہیڈ ویری کلوز، رہتے ہوئے یونیورسٹی ٹاؤن میں بھی رہتا تھا، وہ بھی وہیں رہتے تھے. تو انہوں نے یقیناً، ان کو یقین تھا کہ یہ ہماری ٹکٹ پہ لڑے گا. تو فیملی اس زمانے میں، ابھی تو جو حالات ہیں اللہ جانتا ہے، ہمارے اس زمانے میں ہماری فیملی کا بڑا سے ہوتی تھی کہنا. تو سارے چچا ماموں سب کو والد صاحب نے اکٹھا کیا پورے. تو کوئی کہہ رہا تھا ANP میں جاؤ، کوئی کہہ رہا تھا مسلم لیگ میں جاؤ، کوئی کہہ رہا تھا پیپلز پارٹی میں جاؤ. تو میں انڈیپینڈنٹ لڑا اور ہار گیا الیکشن. پشاور میں ادھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ آ گئی، اس میں میں نے پھر جوائن کیا پیپلز پارٹی کو. تو یہاں مت سے لوگوں کو بھٹو صاحب کے متعلق بڑے عجیب خیال آتا ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا تجربہ ہے. یہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے گپے لگاتے، لیکن وہ بڑے زیرک آدمی تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے. ہی واز اے ویژنری، ان کی سوچیں اور ہوتی تھیں. تو مجھے پہلا موقع بھٹو صاحب نے دیا 74 میں، اینڈ میں انڈیا نے بام بلاسٹ کیا، ایٹامک بام. بھٹو صاحب بڑا، یعنی وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، اس کو اس پاکستان کی دھرتی سے عشق تھا. اس کے 2 عشق تھے، ایک پاکستان کی دھرتی اور ایک غریب آدمی پاکستان کا. اور مجھے ان 2 عشقوں کے ساتھ عشق تھا. ان کا عشق اتنا جنون تھا میں بتا نہیں سکتا، وقت نہیں ہے کہ ایک موقع میں آپ کیا بتاؤں کہ وہ کس قسم کا بہیو کا. ہاں امنگس ہز اون پیئرز بالکل اسٹیف نیک بھی ہوتے تھے وہ بھی، لیکن غریب آدمی کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگتے تھے. اور پاکستان مائی گاڈ اور اسلام، یہ 2 چیزوں سے اس کو بالکل اتنا عشق تھا. تو 74 بام بلاسٹ کیا تو یونائٹڈ نیشنز کا ستمبر میں ڈیلیگیشن جاتا ہے. تو بھٹو صاحب نے ستمبر ڈیلیگیشن خود سلیکٹ کیا. کوئی ہم 10-11 لوگ تھے، فاروق لغاری صاحب میرے ساتھ تھے، ایک سمرو صاحب تھے پر سندھ کے، وسان تھا، خالد ملک تھا. یعنی خود سلیکٹ کیا انہوں خود. اور مجھے بھی کہا ٹیلی فون کر کے بیٹا 3 مہینے کو سیشن ہوتا، لوگ جاتے ہیں
15 دن اٹینڈ کر کے 10 کو کدھر چلا جاتا ہے. اس نے کہا تم نے ہلنا نہیں ہے نیو یارک سے, یو ہیو ٹو بی, آئی ہیو ٹولڈ دی ایمبیسڈر, اور اللہ میرا گواہ ہے کہ میں ہلا نہیں پھر نیو یارک سے. میں وہ اس میں ادھر مجھے موقع, حالانکہ ڈیلیگیٹ کو کبھی موقع نہیں ملتا جنرل اسمبلی کو ایڈریس کرنے کا, لیکن مجھے چونکہ بھٹو صاحب نے کہا ہوا تھا ایمبیسڈر کو کہ اس کو یو ہیو ٹو سی کہ اس لیے ایڈریس کرے جنرل اسمبلی کو, تو میں نے جنرل اسمبلی کو بھی ایڈریس کیا. دیٹ واز مائی فرسٹ سورٹ آف بھٹو صاحب کی نظروں میں آنے کا. پھر وہ واپس آ گیا میں, حیات شیرپاؤ اللہ بخشے اس کو شہید کر دیا گیا. تو بھٹو صاحب باہر تھے, وہ جب آئے واپس تو قبر پہ ان کی ہم بس بیٹھے تھے سب, کہا مجھے کچھ نہیں اور چلے گئے. اور دوسرے دن انہوں نے مفتی محمود صاحب کی گورنمنٹ تھی وہاں صوبے میں, اس کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا اور گورنر رول کیا. گورنر جنرل سید غواث صاحب گورنر تھے, اور گورنر رول میں صرف 3 ایڈوائزرز ان کے اپوائنٹ کیے بھٹو صاحب نے, ایک میں تھا. آئی واز دا ینگسٹ ایڈوائزر, اور اس نے کہا کہ بیٹا اب یو آر ناؤ آن ٹیسٹ. تو وہ مجھے بڑا وہ ملا. اب سارے صوبے میرے پاس کوئی 9 پورٹ فولیوز تھے, جتنے امپورٹنٹ پورٹ فولیوز تھے صوبے کے, ایڈوائزر ود دی اسٹیٹس آف پروونشل منسٹر. 77 میں الیکشن میں لڑا صوبے کا, وہ میں جیتا, لیکن وہ پھر مارشل لاء آ گیا. مارشل لاء میں ضیاء الحق صاحب نے کوئی 4 بار مجھے جیل بھیجا. 78 میں جیل گیا, 79 میں جیل گیا, پھر 81 میں جیل میں گیا, پھر 82 میں جیل میں گیا. تو 4 دفعہ میں جیل بھی کاٹ چکا ہوں. پھر یہ پولیٹیکل کیریئر کی بات بتاتا ہوں. اس کے بعد وہ ہوا 85 میں انہوں نے کیا وہ نان پارٹی الیکشن. ہم نے فیصلہ کیا تھا نہیں پارٹیسپیٹ کرنا, نہیں کیا. پھر 88 کی الیکشن آیا. 88 کی الیکشن میں نے لڑا قومی اسمبلی کا, کیوں بے نظیر تب پھر بے نظیر تھیں, تو وہ بھی اللہ ان کو جنت دے, میری بڑی عزت کرتی تھی, یعنی لٹرلی بے پناہ عزت کرتی تھی. آپ اس گھر میں پھریں بچوں کو, اس بے پناہ تصویریں, اور عام یہ گھر نہیں تھا اس وقت, ہم کرائے گھر میں رہتے تھے, لیکن آتی تھی ان بچوں کو ملنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا قومی اسمبلی کا لڑنا. میں لڑا اور ہار گیا. ختم ہو گئی بات کہ مجھے, اور اس میں ایک بڑی گریٹنس تھی اس عورت میں اور بھٹو صاحب میں بھی, کہ وہ بتاتے نہیں تھے, احسان نہیں کرتے تھے. میں ادھر اسلام آباد میں ایک کزن کے پاس ٹھہرا تھا, ان کا میسج آیا کہ پرائم منسٹر بلا رہے ہیں. میں تو کہتے ہیں, آئی ایم سوری یو لاس دی الیکشن بٹ آئی ایم اپوائنٹنگ یو ایز اسپیشل اسسٹنٹ فار لا ود دا اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر. وہ سویرنگ ان کے اسی دسمبر کی ساری باتیں. تو مجھے میں پھر, اور آفس ان زمانے میں پرائم منسٹر کا آفس تھا پنڈی میں, یہ مری بریوری والوں کا گھر گورنمنٹ کے پاس تھا. تو اس آفس میں ایک آفس پرائم منسٹر کا تھا, ایک ان کے پرنسپل سیکرٹری تھا, تیسرا میرا. انہوں نے وہیں آفس کہا کہ ان کا اس کے یہاں ہوگا. تو میں بیٹھا ہوا تھا آفس میں, تو گرین ٹیلی فون پہ منسٹرز کے ساتھ پرائم منسٹر کا فون آیا کہ تم جاؤ پشاور کل. میں نے کہا کس لیے؟ اور مجھے اللہ گواہ ہے کہ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ وہاں سینٹ کی الیکشن ہے پرسوں, اینڈ یو ہیو ٹو گو. اب مجھے بالکل بھولا ہوا. تو ہوا کیسے, جنرل فضل حق صاحب جو بعد میں گورنر بھی تھے, وہ سینیٹر تھے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. تو وہ جب وہ الیکشن لڑے قومی اسمبلی کا 88 میں, وہ جیت گئے. تو آئین یہ کہتا ہے پاکستان کا کہ آپ اگر جو لیٹسٹ الیکشن جیتتے ہیں تو پچھلی جو سیٹ ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ چونکہ ایم این اے بن گئے تھے, اب مجھے بالکل دھیان میں بھی نہیں تھا. میں یعنی مسٹ سے دس کہ ٹوٹلی بے نظیر محترمہ کی سوچ تھی, اور ان کا یہ فیصلہ تھا. مجھے کہا کہ تم جاؤ الیکشن سینٹ کی. میں نے کہا کون سی سینٹ کی سیٹ خالی؟ کہتی ہے جن, تو مجھے جسٹ گو دیا. یعنی گیا. اس زمانے میں ہمارے ساتھ اے این پی اور ہماری الائنس تھی صوبے میں. بہرحال میں جیت گیا سینٹ کا الیکشن, سینیٹر بن کے آیا. یہاں کوئی ہفتہ گزرا ہوگا, 10 دن گزرے ہوں گے. 27 دسمبر کی بات ہے کہ میں دفتر میں بیٹھا ہوں, فون آیا بیوی کا کہ جلدی جاؤ
president is waiting for you. میں نے کہا why is president waiting for me? وہ ہر آدمی کے آپس میں ایک زبان بولتے، میں اور بینظیر ہمیشہ انگریزی میں بات کرتے تھے. کہتے you have to be sworn in. مجھے اللہ میرا گواہ، نہ اس نے کبھی بتایا، نہ اس نے کوئی احسان کیا، جاؤ تو بس پریزیڈنٹ انتظار کر رہا ہے. تو میں بھاگا گیا پریزیڈنسی. تو وہاں دیکھا فاروق لغاری صاحب بھی نہیں سوئریں گے. انہوں نے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا قومی اسمبلی کا، پھر صوبائی کا، پھر قومی سے. تو بہرحال ایک ہی اکٹھے ہماری سوئرنگ ہوئی. فاروق لغاری صاحب ایز اے منسٹر فار واٹر اینڈ پاور، میری ایز منسٹر فار لا اینڈ جسٹس. تو وہ 88 میں میں پھر کابینہ میں ریگولر ایز اے لا منسٹر آئی کیم ایز اے. پھر جو ہوا وہ تو جو طریقے ہوتے ہیں بدقسمتی اس ملک میں. 90 کا الیکشن پھر میں جیتا، اسی حلقے سے کوہاٹ سے میں لڑتا رہا ہمیشہ. پھر وہ 92 میں ایک واقعات ایسے ہو گئے کہ مجھے غوث علی شاہ صاحب اللہ ان کو زندگی دے، اسمبلی میں میں اور محمود خان اچکزئی بڑے کلوز ہیں. اس زمانے تو بالکل اکٹھے ہی رہتے تھے ہر وقت. تو محمود خان بھی میرے ساتھ ممبر تھا اپنی پارٹی کی طرف سے. میں نے تو ہم اسمبلی کی گیلری میں پتہ نہیں کہیں جا رہے تھے. غوث علی شاہ صاحب بھاگا ہے کہ میں تم دونوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. اور میں نے کہا خیر بیٹھے. کیا ہوا کہ جی پریزیڈنٹ کو گڑبڑ کر رہا ہے تو وی وانٹ کہ آپ کو ریکنسیلیشن ہو جائے پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ہم سب نے سوچ کے آپ کا سوچا کہ یہ بہرحال ان کی ثواب دید میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ریزنیبل بات کرنی ہے. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ پھر میری بڑی بیٹی جو آج کل یہاں رہتی ہیں، اپنا گھر ہے ان کا، وہ کرائے کے مکان میں رہتی تھی اسلام آباد. اس کے گھر میں ہم چھپ کے ملتے تھے محمود خان، اور ان سے ان کی طرف سے آتے تھے پرائم منسٹر صاحب، کیا نام ہے آج کل جو پرائم منسٹر ہیں، ہاں وہ، اور نثار چودھری نثار. یہ ادھر سے آتے تھے چھپا کے موٹر میں، اور وہاں ہماری میٹنگ ہوتی تھی. پھر ایک دوسری کی تیسری میٹنگ میں انہوں نے کہا، چودھری نثار نے کہ یار خدا کا واسطہ. اچھا بی اس وقت لنڈن میں تھی، میں اور محمود خان وینٹ ٹو لنڈن. وہاں بی سے ہاں ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، کہ اس بیٹھک میں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب شہباز صاحب نے کہا کہ ہم گیلانی صاحب ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نیکسٹ پریزیڈنٹ کون ہوگا، اور وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ہم نے بنانا ہے. ہم چلے گئے لندن. وہاں میٹنگ 2 میٹنگز ہوئی بی کے ساتھ. آصف زرداری صاحب بھی ہوتے تھے ان کے اپارٹمنٹ پر. تو میں نے محمود خان سے کہا تھا، میں نے کہا یہ پریزیڈنسی والی بات نہیں بتانی. مجھے ایسے دل میں وہ سی تھی ایسے پڑھائی کی بات. دوسرا بس مجھے پتا تھا زرداری صاحب کے ذرا مزاج میں جانتا تھا کیا تھے. دوسرے دن پتہ نہیں کس جوش میں محمود خان نے کہہ دی کہ جی وہ تو پریزیڈنٹ بھی آپ کا بنانے کے لیے تیار ہیں. او مائی گاڈ. جب نکلے باہر میں نے کہا محمود خان نے کیا کہہ دیا تم نے؟ کہتا بس میری غلطی ہو گئی میں نے کہہ دیا. اچھا وہاں بی نے مجھے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ ان سے بات کریں. اچھا انہوں نے کنڈیشنز یہ، جب مہینہ یہ 17 اکتوبر کا تھا، انہوں نے کہا ہم اگلے مارچ میں انتخابات کروا دیتے ہیں. نواز شریف صاحب کا میسج یہ تھا کہ انتخابات کروا دیتے ہیں، جو جیتے گا اور پریزیڈنٹ ہماری طرف سے. میں نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ. وہ میں جب واپس اپارٹمنٹ سے نکلے محمود خان اور میں، تو بی پیچھے سے آئی. اس نے کہا محمود خان کو مائنڈ نہ کرے، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں افتخار سے. مجھے علیحدہ کیا کہتا جاتی تم نے سارے انتظار کر رہے ہیں وہاں تمہارا اسلام آباد میں. فاروق لغاری صاحب تھے اور آفتاب شیرپاؤ صاحب تھے، احسان پراچا صاحب تھے. میں نے بتایا ساری، وہی چپ کر کے بالکل سمن بکن بت بنے ہوئے، کوئی نہ کہے نہ کوئی نہ کرے. مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا. Nobody was bothered. تو جب نکلے میں گاڑی میں بیٹھنے لگا
تو آفتاب شرپا میرے پیچھے اکیلا آ گیا. اس نے کہا مائنڈ نہ کرو, اور میں اس کا مشکور ہوں. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے بی بی نے پریزیڈنٹ کے ساتھ کہ نواز شریف کو نکالنا اور الیکشن کرتے ہیں. میری تو بالکل, میں ذرا نیم پاگل ہوں. کمٹمنٹ جب میں کر لیتا ہوں نا, میں پھر میں ٹکڑے ہو جاؤں. کمٹمنٹ میں نے پوری کرنی ہے. تو میں نے کہا مجھے کیوں ذلیل کیا تم لوگوں نے؟ کہتا یہ تو میں نے تو نہیں کیا. بی بی سے پوچھو. میں اسی دن جب یہ بات اس نے بتائی کہ ہمارا پریزیڈنٹ کا فیصلہ ہو گیا, میں شام دوپہر کا وقت تھا کچھ تھا, میں نے فون کیا یہ مجھے نثار کو غالباً کہ میں ملنا چاہتا ہوں میاں صاحب سے. تو میں اور محمود خان میاں صاحب کو ملنے گئے لان میں. انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے لان میں بیٹھے, ان کو پتہ تھا. تو میری پہنچنے, میں جیسے گیا میں نے کہا میاں صاحب کہتا ہے گیلانی صاحب مجھے پتہ ہے, مجھے سارا پتہ ہے, مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ کی سنسیئرٹی کا, اور لیکن میرے آپ سے کوئی گلہ نہیں. میں نے کہا میاں صاحب ہے گلہ کہ نہیں؟ اب واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو؟ میں ریزائن کروں کیا؟ کہ بس میرے لیے یہ بہت ہے. بڑی بےزتی میری ہو گئی کہ میرے پچھواڑے انہوں نے فیصلے کر لیے, مجھے بھیجا ادھر. اور محمود خان بڑا سیدھا سادہ آدمی ہے, آج کل جن سوچوں میں ہے, اللہ اس کی سوچیں کامیاب کرے. لیکن اینی وے, نواز شریف صاحب کا جو مقدمہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں اور محمود خان روز جاتے تھے, بیٹھتے تھے, روز بیٹھتے تھے. اب حالانکہ ہمارا تو خلاف تھا نا, لیکن بس ایک اصول میں نے کہا یہ مجھے ذلیل کیا پارٹی نے. ٹو کٹ اٹ شارٹ, پھر میں نے اپنے حلقے کے جو ہر آدمی کے دوست یار ہوتے ہیں ان کو یہ اسلام آباد بلوایا. میں نے کہا میں کیا کروں, اب آپ بتاؤ. نے کہا جی بات یہ ہے, ہم نے سوچا آپ کی ایبسنس میں کہ الیکشن یو مسٹ فائٹ. تو میں نے کہا الیکشن پہ کہتے نہیں, اب آپ اتنی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ, اب یو شوڈ جوائن مسلم لیگ اینڈ کنٹیسٹ دی الیکشن. اسی حلقے سے جو میں 90 میں جیسے بتایا میں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیت کے آیا تھا, 93 میں پی ایم ایل این کا ٹکٹ پہ کنٹیسٹ کیا اور پھر میں جیتا. بے نظیر پتہ نہیں کس مجبوری میں پھنسی تھی. میں جب الیکشن ختم ہوا جیت کے آیا, دوسرا کہ تیسرا دن تھا, وہ نور لغاری ڈائریکٹر جنرل آئی بی تھا, تو میرے پاس تیسرے دن آیا کہ آئی ہیو کم سائن کر کے ناٹ آن مائی اون سیلف بٹ آن بہاف آف دا پرائم منسٹر. اور پرائم منسٹر کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں اس کو کہ اس نے ایسے کچھ نہیں کرنا, اسے کہے ریزائن کرے سیٹ, اور I'll bring him in Senate because I need him, مجھے اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا میں نور نہیں کر سکتا, اب میں I have committed, اب میں کمٹ کر بیٹھا ہوں. تو میں اس میں بہرحال احمد صاحب تھے جو ڈین بھی رہے ہیں فلسطین کے ایمبیسڈر, یہاں مجھ سے بڑے زیادہ مراسم تھے. وہ پھر تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن میرے پاس آتے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے. ان کا یاسر عرفات صاحب کا بے نظیر صاحب سے بڑا وہ بزرگوں والا اور بڑا اچھا تعلق تھا کہ وہ چیئرمین کا وہ ہے کہ شی سیز آئی نیڈ ہم. میں نے کہا میں اب نہیں کچھ کر سکتا, میرا منہ کالا ہو گیا ایک دم, بس کافی ہے میرے لیے, میری توبہ ہے, میں آئی ایم ناٹ انٹو اینی تھنگ. بس پھر بی بی نے پریزیڈنشل الیکشن آیا اسی دنوں میں, تو بی بی نے پرائم منسٹر تھیں, انہوں نے بلایا اس کو محمود خان کو. جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا, جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے. جوائنٹ سیشن میں محمود خان اور میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, تو اے ڈی سی باہر چٹ لے کے آیا. محمود خان گیا تو کہا جی پرائم منسٹر یاد کر رہے ہیں. پرائم منسٹر بینظیر صاحبہ کی عادت تھی کہ جب سیشن ہوتا تھا وہاں اس آفس میں بیٹھتی تھی, ایک آفس جو ان کا وہاں ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو اس نے کہا میں رحیم صاحب ان کی وائس پریزیڈنٹ تھے, اس وہ سینیٹر تھے, اللہ مغفرت کرے, فوت ہو گئے, بڑے اپ رائٹ آدمی, لائر بلوچستان کے تھے. لیکن اس نے رحیم صاحب کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے. تو میں نے کہا پھر میں تو شام ہو گئی تھی, میں بڑا ارلی سو جاتا ہوں, 9 بجے تک میں سو جاتا ہوں. تو یہ نہیں آئے 9:30 بجے, مجھے اللہ مغفرت کرے بڑی بیگم نے کہا کہ محمود خان آیا ہے نیچے. میں نے کہا, میں نیچے اترا, میں نے کہا کیا تم یہاں کدھر؟ کہتا نہیں میں نے تمہیں
مبارک دینے آیا ہوں مسٹر پریزیڈنٹ. میں نے کس بات کی؟ کہ بے نظیر صاحبہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ میری طرف سے جا کے اس نواز شریف سے کہیں کہ آپ کا ایم این اے ہے. موسیٰ ان کا ایم این اے تھا. آپ کا ایم این اے ہے لیکن میں پریزیڈنٹ اس کو بنانا چاہتا ہوں. صرف ایک شرط کہ 58(2)B کو ہٹانے میں ہم اکٹھے ہوں گے. تو اس رات کو تو پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، اسی رات کو دوسرے دن ہم نے، میاں صاحب لاہور میں تھے، میاں صاحب کو فون کیا ہم نے کہ جی ہم بڑا ارجنٹ کام ہے، ہم آنا چاہتے کہ میں تو کل آ رہا ہوں تو آپ تکلیف نہیں کریں. تو اس زمانے میں شجاعت صاحب کا ایک گھر تھا، اس میں رہا کرتے تھے. خیر ہم چلے گئے صبح، میں اور محمود خان. تو مجھے اکیلا ہاتھ میں سے پکڑ کے اس کمرے میں جہاں ہم گئے تو وہ سارے مسلم لیگ کے بڑے بڑے بیٹھے، تو میاں صاحب نے میرے ہاتھ سے پکڑ کے بیڈ روم میں لے گئے اور باہر گارڈ کھڑا، اس کا کسی کو چھوڑنا نہیں. تو آپ، میں نے کہا جی یہ بات ایسے ہے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، مبارک ہو، ڈونٹ وری، اس سے بڑی سی خوشی کی کیا بات. دوسرے دن صبح، دوسرے ہی دن صبح میرا کیس تھا پتہ نہیں کہاں، تو وہاں میں جا رہا تھا تو میاں صاحب کا فون آ گیا کہ آپ کدھر ہیں؟ میں گھر پہ ہوں، میں جا رہا ہوں. کہ کہتا پلیز میں نے جانا، جانے سے پہلے کورٹ جانے سے 1 منٹ کے لیے آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک. تو میں گیا تو کہتا بس آپ کا نام کلیئر ہو گیا ہے. اور میں نے کہا بڑی مہربانی. وہ دن آج دن نہ پھر میاں صاحب نے ذکر کیا نہ میں نے کیا. میرے جو پاگل پن میں بھی پاگل پن ہے، ٹھیک ہے انسان ہے. تو یہ دس واز مین، یہ باتیں میں ضرور بتانا چاہتا تھا پاکستان کے لوگوں کو. اس لیے لوگ کہتے ہیں بھٹو میں جو ایک ارب روپے کی خوبی تھی وہ یہ تھا کہ جب زبان دے دیتا تھا نا، وہ بس جان جاتی تھی وہ زبان پوری کرتا تھا. 68 میں جلسہ، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اور بات چھوڑو. 68 میں مردان میں جلسہ تھا، ہوتی مردان میں، جہاں نواب ہوتی کی دکانوں، بازار سارا اس کا تھا، کوئی 700 دکانیں کتنی. بھٹو صاحب جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا، میں نہیں تھا اس جلسے میں، لیکن بھٹو صاحب جوش میں آ کے انہوں نے کہا کہ یہ دکانیں میں تم لوگوں کو مالک بناؤں گا جو اس دکانوں میں کرایہ دار بنے. بات 70 الیکشن ہو گیا، یہ پھر پرائم منسٹر بنے. حیات سرپاؤ گورنر تھا صوبے کا. تو اس دن ہم بیٹھے ہوئے، میں اور حیات اکیلے، شام کا وقت تھا کہ بھٹو صاحب کا فون آیا. اچھا اس وقت نئے یہ وہ گورنر تھا، بھٹو صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے. تو اس وقت مارشل لا بھی چل رہا تھا. ہی واز چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. اور پروونسز کے جو گورنرز تھے دے ور مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز فار دی پروونسز. تو اس حیات خان کی عادت تھی جب نروس ہوتا تھا ہونٹ کاٹنا شروع کے فون میں. کہتا یار یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا؟ کہتا وہ کہہ رہا ہے، بھٹو صاحب نے کہا کہ دکانوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دو کہ آج سے یہ مالک ہے جو کرایہ دار، مارشل لا کا آرڈر. تو یہ کیا؟ میں نے کہا یہ غلط. کیا؟ پھر اس نے بھٹو صاحب سے کہا جی میرے پاس وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، میرا بتایا. اب یہاں میں آپ کی گریٹنس اس آدمی کی بتاتا ہوں کہ وہ کہتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے تھے، وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے، لیکن میرے منہ سے نکل گیا، میں کیا کروں. یہ ہائی کورٹ ان کو ایک پیشی میں واپس دے دے گا اور ہم کنٹیسٹ بھی نہیں کریں گے، لیکن میں زبان دے چکا ہوں. یہ آج کل میاں صاحب وغیرہ میں نہیں ہے. یہ زبان کو نہیں سمجھتے کہ زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میری نظروں میں احترام اس بندے کا میں کر ہی نہیں سکتا. جیسے میں نے کہا نا، میری والدہ ایک یہ بات کیا کرتی تھی، ایک یہ بیٹا پتر، یہ زبان بندیاں ولی بھی بنانی ہے تے زبان کتا بھی بنانی ہے. وہ میری کندہ ہیں. یہ باتیں غلط ہیں. مے بی آئی ایم رانگ، بیکاز یہ ان کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے. نہ شہباز صاحب کو ہے، نہ میاں صاحب کو ہے، نہ کرکٹ والا عمران صاحب کو ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ زبان بھی کوئی چیز ہے. بھٹو اور بے نظیر ایک دفعہ زبان دے دیتے تھے. دیکھیں جی انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے کہ آپ زبان سے بات کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ تاریخ مجھے اچھا کہے،
ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آج عیش کر لو کل دیکھی جائے گی. میں اس تاریخ والا ہوں. میری ساری زندگی ایسی گزری ہے کہ یا اللہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد، میرے پوتے، میرے نواسے، میرے نواسیوں کو یہ نہ کہے کہ تمہارا نانا یا دادا جھوٹا آدمی تھا، تمہارا نانا یا دادا راشی تھا. مجھے وہ بات زیادہ اہم لگتی ہے بجائے اس کہ میں یہاں عیش کروں. تو میرے یہی میں اپنی مثالی دے سکتا ہوں. نعوذ باللہ میں کو ولی نہیں ہوں کہ بیٹا نئی قوم زبان کا پاس رکھو.